بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت پنجاب کے اندر نگران وزیر اعلیٰ کا تعین ہو چکا ہے اور اس کے لیے جو قرعہ نکلا ہے وہ محسن نقوی صاحب کے نام نکلا ہے۔ یہ 24 چینل کے اونر ہیں اور اسی طرح ان کا سٹی 42 اور سٹی 41 اور روئی ٹی وی چینل یہ کام کر رہا ہے پاکستان کے اندر۔ مطلب ان کا بنیادی طور پر جو تعلق ہے وہ صحافت کے ساتھ ہے۔ اور ابھی جیسے ہی ان کی یہ تعیناتی ہوئی ہے، یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ان کو تعینات کیا گیا اور ان کا نام اپوزیشن کی طرف سے نامزد کیا گیا تھا۔ 2 نام حکومت کی طرف سے تھے، 2 اپوزیشن کی طرف سے۔ چودھری صاحب کی طرف سے جو نام آئے تھے وہ احمد سکیرہ صاحب اور نسیم ناصر صاحب اور دوسرے ساتھی تھے جو ناصر کھوسہ صاحب، اور اپوزیشن کی طرف سے جو نام دیا گیا تھا ان میں محسن نقوی صاحب اور راحت چیمہ کا نام تھا۔ تو محسن نقوی کا نام جو ہے الیکشن کمیشن نے فائنل کیا ہے۔ اس کے اوپر اب کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے۔ ویسے تو پاکستان کے اندر ہر جو اس وقت جو بھی کوئی بات، جو کوئی تصویر، جو کوئی ویڈیو تو اس کے اوپر کنٹروورسی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ اب ہمارا کہیں کہ قومی وتیرہ ہو چکا ہے۔ تو محسن نقوی صاحب کے حوالے سے بھی کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ تو میں اس میں سے ایک چیز وہ بتاؤں گا کہ ایک ان کے ساتھ چیز جوڑی رہی ہے وہ پلی بارگین ہے، اور وہ تقریباً 35 لاکھ روپے کی جو ہے ان کی والنٹیرلی جو انہوں نے نیب کو واپس کی تھی رقم، وہ رقم کیا تھی، وہ واقعہ کیا تھا، اور یہ کس کیس کی مد میں انہوں نے مطلب وہ واپس کی، کیا انہوں نے کہیں کرپشن کی تھی یا۔ تو بنیادی طور پر یہ کیس تھا پنجاب بینک کا۔ پنجاب بینک میں ایک بڑا فیمس کیس ہوا ہے چودھری افتخار صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان تھے ان کے بعد سے پنجاب بینک اسکینڈل کا، اور اس میں بڑے مشہور کردار تھے ہمیش خان جو اس وقت پریزیڈنٹ تھے پنجاب بینک کے، اور ہارس مل کے جو اونر تھے شیخ افضل وہ تھے، اور اسی دوران چودھری پرویز الہی صاحب سی ایم پنجاب تھے۔ تو بہرحال یہ وہاں پر جو صورتحال بنی تھی تو اس میں شیخ افضل صاحب نے جب ان کو چودھری افتخار صاحب نے جب نیب کو یہ کیا کہ آرڈر کیا تھا کہ جی آپ نے ان سے پیسے نکلوانے، یہ تقریباً 9 ارب روپے کا مسئلہ تھا۔ شیخ افضل کی اسٹیل مل کی مد میں 9 ارب روپے بینک نے ان کو لون دیا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کس طرح پاکستان کے اندر جو ہے ظلم ہوتا ہے۔ یہ وہ سٹوری ہے کہ 9 ارب روپے ایک شخص کو اٹھا کر دے دیا گیا جیسے گفٹ پیک ہونے کے لیے، اور یہ پیسہ کس کا تھا؟ یہ میرا اور آپ کا پیسہ تھا۔ تو بعد میں بہرحال جب جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس کیس کے اوپر ریویو لیا اور اسٹینڈ لیا تو شیخ افضل صاحب گرفتار ہوئے، ہمیش خان صاحب گرفتار ہوئے، اور یہ واقعہ اس وقت ہے جب پریزیڈنٹ جو پاکستان کے تھے وہ جنرل مشرف صاحب ہوتے تھے۔ تو تب سے یہ تو اب اس میں شیخ افضل صاحب نے نام دیا، کہا کہ جی یہ جو مطلب میں نے نا بڑی کچھ لوگوں کو میں نے بڑی بڑی رقم دی، اس میں محسن نقوی صاحب کا بھی نام تھا۔ محسن نقوی صاحب کو بھی میں نے پیسے دیے جو بعد میں محسن نقوی صاحب نے واپس کیے تھے، تو یہ وہ 35 لاکھ روپے تھے۔ اب اور شیخ افضل صاحب کہتے ہیں کہ یہ 35 لاکھ میں نے ان کو دیا تھا، انہوں نے مجھے یہ کہا تھا کہ میں نے آپ کی جج کے ساتھ سیٹنگ کر لی ہے، میں نے آپ کی جج کے ساتھ سیٹنگ کر لی اور آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ مطلب رشوت۔ اور اسی طرح انہوں نے جو جسٹس وسیم سجاد کے بیٹے کا بھی نام لیا تھا شیخ افضل صاحب نے، کہ انہوں نے بھی میرے سے بطور وکیل مطلب پیسے لیے تھے کہ کیس اس طرح جو ہے ہمیں کسی اور روٹ سے اس کیس کو آپ کی جان چھڑانے کے لیے۔ تو محسن نقوی صاحب کے اوپر یہ ایلیگیشن ہے، اور یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ محسن نقوی صاحب نے وہ پیسے لیے تھے اور واپس کیے، اور اب وہ شخص ہمارے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوگا۔ دوسری طرف کچھ حلقوں سے ان کے اوپر مذہبی اس کی بھی وہ ہو رہی ہے جی کہ یہ اینٹی ٹو مطلب ایک جو مسلک والے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ بڑے منافرانہ اس کے اندر بھی ان کا کردار ہے۔ بہرحال اس پہ ہمیں کوئی وہ نہیں ہے، نہ میرے پاس کوئی اتنی زیادہ۔ تیسری چیز وہ جنرل آصف منیر صاحب کے ساتھ ان کی ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے کہ جب جنرل آصف منیر صاحب بیت اللہ سے باہر نکل رہے ہیں تو تھوڑی دیر میں یہ پیچھے سے محسن نقوی صاحب بھی باہر آتے ہیں، تو ہلکے یہ کہہ رہے ہیں اور خصوصاً پی ٹی آئی کی طرف سے یہ اعتراض لگایا جا رہا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی تعیناتی ایسے نہیں ہوئی، یہ جنرل آصف منیر صاحب کے قریبی ہیں، تو اسی لیے یہی وجہ ہے کہ فواد چودھری صاحب نے بھی بڑا اہم ٹویٹ کیا۔ فواد چودھری صاحب نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے
کہ پاکستان کے فیصلے جو ہے وہ 6 جرنیل اور 5 جج کرتے ہیں۔ اب یہ وہ بات ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ آج قوم کو ٹویٹ کے ذریعے کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں پاکستان کے اندر جو بھی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ 6 جرنیل کرتے ہیں اور 5 جج کرتے ہیں، اور یہ جو الیکشن کمیشن اور یہ باقی جو کچھ ہوتا ہے نا، یہ تو صرف ایک ڈمی مطلب سیٹ اپ ہوتا ہے۔ تو مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کی جو تعیناتی ہے یہ بھی وہاں سے ہو کر آئی ہے، اور ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ہم ان کی جو تعیناتی ہے اس کو چیلنج کرنے چاہیے۔ چیلنج کرنے کہاں جا رہے ہیں جی؟ عدالت میں، جس کا پہلے ٹویٹ میں کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کرتے ہیں، انہوں نے کبھی وہ حقائق نہیں دیکھے، یہ سارا کچھ، اور اسی عدالت میں دوبارہ پٹیشن دائر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تو ہمارا جو المیہ ہے کہ قوم کو ہم ایک طرف کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے سیاستدان بھی نہیں کر رہے، ادارے بھی نہیں کر رہے، مخصوص چند لوگ ہیں، اب وہ کس حیثیت کے ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف قوم کہیں جی ہم انصاف لینے کے لیے جا رہے ہیں عدالت کے اندر، اور لائن لگی پڑی ہے کیسز کی۔ محسن نقوی صاحب کس طرح کے ایڈمنسٹریٹو اس میں آ کر وہ ہوتے ہیں، لیکن ایک اور چیز جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی کیا سے ان کی صلاحیت کیا ہے کہ ان کو جو اتنا بڑا صوبہ بطور کیئر ٹیکر دیا جا رہا ہے، تو ان کی شخصیت کے اندر ایسی کیا کرشمیٹک وہ خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے وہ صوبہ سنبھالیں گے؟ چلو ایک صحافی ہے وہ، لیکن یہ جو اتنا بڑا صوبہ ہے، یہ 12-13 کروڑ لوگ اس صوبے کے اندر ہیں، انہوں نے 3-4 ماہ جو بھی ان کو ٹائم اب مل رہا ہے نہیں طور پر، تو وہ اس صوبے کی ان کا پہلے کیا ایکسپیرینس ہے، تو یہ کس طرح کا پاکستان کے نظام، مطلب ابھی دیکھ رہے ہیں کہ کل ہمارا پورا پاکستان بلیک آؤٹ تھا جی، لائٹ نہیں تھی، اس کی وجہ صرف ہماری سیاسی چپکلش ہے، ہمیں اداروں کے چلانے کی کوئی مطلب ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، ہمیں اداروں کو مینج کرنے کا ٹائم نہیں ہے۔ جب ہم اس طرح کی تعیناتیاں اور اس طرح کا نظام چلائیں گے تو پھر ظاہری بات ہے کہ ملک کے اندر اسی طرح کا کھلواڑ ہوتا رہے گا۔ دکھ یہی ہے کہ ایک شخص کی اگر تو کسی عہدے کے اوپر بطور کوئی مینجمنٹ ان کا کوئی کردار رہا ہے، اور کچھ اس طرح کا کوئی مینج کیا ہے، کوئی یہ پبلک سیٹ ہے، اور پبلک تھوڑی ایک چھوٹے سے اس کی بھی نہیں ہے، یہ 12-13 کروڑ لوگوں کی سیٹ ہے، اس کو ریپریزنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ کبھی تو یہاں پر گزار صاحب آ جاتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں لاہور نہیں دیکھا تھا، بطور وزیر اعلیٰ بن جاتے ہیں جی لاہور دیکھتے ہیں، پھر انہوں نے کس طرح پنجاب کو چلایا وہ سب کے سامنے ہے۔ کبھی تو ہم جو ہے لبنان میں بیٹھے ایک شخص کو فون کر کے کہتے ہیں جی آپ کی مطلب میجرمنٹ کیا ہے، آپ کی شیروانی سن رہی ہے، آپ پاکستان کے وزیر اعظم بن رہے ہیں۔ کبھی ہم ایسے شخص کو وزیر اعظم تعینات کر دیتے ہیں جس کا پاکستان کا آئی ڈی کارڈ تک نہیں ہے، شہریت تک نہیں ہوتی۔ تو یہ مذاق کب رکے گا؟ یہ کب تک ہم عوام جو ہے اس طرح کی اس کو برداشت کرتے رہیں گے؟ خدا را ملک کے لیے اب 1% ملک کے لیے بھی سوچیں، 1% عوام کے لیے سوچیں۔ اس وقت جو عوام کی بدحالی کا وہ حال ہے وہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور آپ کی دھینگا مشتی ختم نہیں ہو رہی، آپ کی کشتی ختم نہیں ہو رہی۔ ایک دن آپ جب سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں تو سب اچھا ہوتا ہے، سب کچھ حلوے کی پلیٹ ہوتی ہے، دوسرے دن جب آپ سیٹ سے اترتے ہیں تو جی فلاں میری حکومت، نبی خان صاحب کہہ رہے ہیں جی محسن نقوی صاحب کا کردار تھا میری حکومت جانے میں، کبھی امریکہ کا کردار ہوتا ہے، کبھی باجوہ صاحب کا کردار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب میاں صاحب کو اتارا جاتا ہے جی مجھے کیوں نکالا، جی مجھے نکالا میں فلاں جنرل کا ہاتھ ہے، فلاں جج کا ہاتھ ہے، فلاں جگہ۔ جب آپ اس سیٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے، جب اس عہدے پر بیٹھے، پھر کیوں نہیں وہ والا کام آپ سر انجام دیتے جس سے اس ملک کی جو راستہ ہے، جو اس ملک کا جو فریم ورک ہے وہ کیوں نہیں سیدھا ہوتا؟ اب جب اسی طرح کی تعیناتیاں، اسی طرح کا وہ نظام بنے گا تو کس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آگے کی طرف جا رہا ہے؟ آج ایک ایک پائی کے لیے ہم ترس رہے ہیں، ہماری عوام آٹے کی لائنوں میں جانے دے رہی ہے، مر رہی ہے۔ 10 کلو آٹا دینا ہوتا ہے، پورا دن کھڑے کھڑے ان کی جان نکل جاتی ہے، لاشیں اٹھا کے جو ہے گھرے جا رہے ہیں لوگ۔ دہاڑی دار، میں نے آج ایک واقعہ پڑھا کہ ایک دہاڑی دار کو قتل کیا گیا، 300 روپے اس کی دہاڑی تھی اس کی جیب میں، اس پہ ڈاکو نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے پیچھے اس کی 2 یتیم بہنیں بیٹھی ہوئی تھی جن کے لیے وہ کما کے جا رہا تھا۔ تو خدا کچھ پاکستان کے حال پہ رحم کریں، اپنے بزنسز، اپنی اقربا پروری، اپنے معاملات کو سلجھانے کے لیے اس ملک کو دو